بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو ہوتا ہے بہتری کے لیے ہوتا ہے، جو اللہ کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اور ہر چیز میں اللہ کا کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے۔ ایک بادشاہ کا واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ کچھ کام کر رہا تھا کہ اس کی انگلی کٹ گئی۔ وزیر پاس ہی کھڑا تھا تو وہ سمجھا کہ وزیر کی کسی چیز سے یہ کٹ گئی ہے، یعنی وزیر کے بھی ہاتھ میں کچھ اوزار تھے تو کسی وجہ سے وہ سمجھا کہ وزیر نے کاٹ دی ہے۔ تو اس نے غصے میں آ کے وزیر سے کہا کہ تم نے تو میری انگلی کاٹ دی اور میں تم کو جیل میں ڈال رہا ہوں۔ تو وزیر بہت حیران، کہنے لگا کوئی بات نہیں، میں نے نہیں کاٹی، یہ اللہ کی مصلحت تھی جو کٹ گئی ہے۔ بس یہ نہ کہیں کس نے کاٹی، بس اللہ کی مصلحت تھی، اور یقیناً کوئی اللہ کا راز ہے۔ بادشاہ سلامت کو بہت غصہ آ گیا، وہ ناراض ہونے لگے کہ ایک تو تم نے میری انگلی کاٹ دی، اوپر سے تم باتیں کر رہے ہو۔ انہوں نے کیا کیا کہ اس کو اٹھا کے وزیر کو جیل میں ڈال دیا۔ تو وزیر کہنے لگا جیل جاتے ہوئے کہ اس میں بھی اللہ کا کوئی راز ہے۔ بادشاہ کو اور بھی غصہ آیا۔ خیر یہ بات یوں ہو گئی، اور تھوڑے دن میں بادشاہ اپنے کسی کام سے باہر جانے لگا۔ وہ باہر نکل کے چلا گیا، کہیں دور چلا گیا اور اپنا راستہ بھول گیا۔ کہیں دور جا کے جب راستہ بھول گیا تو ایک ایسی بستی میں پہنچ گیا جہاں کے لوگ کچھ عجیب سے بیہیو کر رہے تھے، کچھ عجیب طرح کے جنگلی سے لوگ تھے۔ وہ بادشاہ کو پکڑ لیا ان لوگوں نے اور کہا کہ اللہ نے تمہیں بھیجا ہے ہمارے پاس، کہ جو آج کے دن ہمارے پاس آتا ہے تو ہمارا یہ ہے کہ ہم بھیڑ چڑھاتے ہیں، سال کے سال ہماری بھیڑ چڑھتی ہے، تو تم ہی آئے ہو، تو تم ہمارے گرو نے بھیجا تمہیں، تو لہٰذا ہم تمہیں آج بھیڑ چڑھائیں گے اور تمہارا خون بہا دیں گے یہاں پر، اپنے کسی بزرگ کے لیے، کوئی پیر ان کا تھا اس کے لیے بہا دیں گے۔ اب یہ بات ہو گئی۔ اب بادشاہ تو بیچارہ لرز گیا کہ یہ کیا ہوا، اب کہ مجھے پکڑ لیا، اور وہ بادشاہ اکیلا تھا۔ تو اب خیر انہوں نے اس بادشاہ کو کپڑے پہنائے، تیار کیا اور اس کو سولی پہ لٹکانے کے لیے کھڑا کر دیا، اور جیسے ہی وہاں پہ کھڑا کیا تھا کاٹنے کے لیے گردن اس کی، کہ ان کی نظر پڑ گئی اس کے ہاتھ پہ، دیکھا تو اس کی انگلی کٹی ہوئی تھی بادشاہ کی۔ تو انہوں نے دیکھ کے کہا کہ اوہ تمہاری تو انگلی کٹی ہوئی ہے، لہٰذا ہم تمہیں نہیں لیں گے، اس کو چھوڑ دیا۔ کہا کہ جب ہم کسی کی قربانی دیتے ہیں اپنے گرو کے لیے تو ہم اس عیب زدہ نہیں لیتے، تم میں نقص ہے، لہٰذا ہم تمہیں چھوڑ رہے ہیں۔ انہوں نے بادشاہ کو چھوڑ دیا، اور بادشاہ گھبرایا ہوا واپس اپنے گھر کی طرف آ گیا۔ اپنے محل میں جیسے ہی آیا اس نے فوراً وزیر کو بلوایا اور وزیر سے کہا کہ دیکھو میری اس طرح وہ کاٹ رہے تھے گردن، لیکن میں اس انگلی کی وجہ سے بچ گیا۔ تو وزیر کہنے لگا دیکھا بادشاہ سلامت، یہی میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہر کام میں اللہ کا کوئی راز ہوتا ہے، تو یہی راز تھا۔ اگر آپ کی انگلی اس دن نہ کٹتی اور آج آپ پھنس جاتے تو یقیناً آپ کی قربانی کر دیتے، اور اگر میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا تو آپ کی انگلی دیکھ کے آپ نے مجھے اس لیے جیل میں ڈال دیا چونکہ آپ کہیں بھی جاتے تھے تو مجھے لے کے جاتے تھے۔ اگر آج میں آپ کے ساتھ وہاں پر ہوتا آپ کو تو وہ چھوڑ دیتے اور مجھے قربان کر دیتے، لہٰذا اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہے۔ آپ نے دیکھا، یہ واقعہ میں آپ کو اس لیے سنا رہی ہوں کہ تھوڑا صبر، تھوڑی تسلی دل میں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو یقیناً اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ ہر چیز میں اللہ کا راز ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہمیں کسی شادی میں جانا ہوتا ہے، اچانک سے اتنا بخار آ جاتا ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ہم نہیں جا پاتے، اور ہم کہہ رہے اپنے آپ کو کوس رہے ہوتے ہیں وہ بخار ہو گیا، یہ ہو گیا۔ نہیں، ہمیشہ تسلی رکھے، یہ کوئی اللہ کا راز ہے، کوئی اللہ کی بہتری ہے جو ہم نہیں جا پا رہے، جو ہم سے نہیں ہو پا رہا، جو نہیں کر پا رہے۔ تو اس طرح کبھی بھی ایک دم بے چینی نہیں کرے، برا بھلا نہ کہیں کسی کو، یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ پر اپنا یہ ایمان پکا رکھنا چاہیے، اللہ پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ جو کرے گا ہمارے لیے بہتر کرے گا۔ اللہ ہم سب کے لیے بہتری کرے اور آسانیاں فرمائے، اور درود شریف کو ہمیشہ اپنی زبان پر رکھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے ایک ہی چیز مانگی، امتی امتی کرتے گئے۔ ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درودوں کے خزانے بھیجیں، اتنے درود بھیجیں کہ وہ خزانوں کے خزانے ان کے پاس جائیں، ہر شخص پڑھ پڑھ کے بھیجیں۔ اللہ سب کو توفیق دے، آمین۔